السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ خواب کی تعبیر یہ کیسے الگ الگ ہوتی ہے، یعنی خواب دو آدمیوں نے ایک دیکھا تو دونوں کی تعبیر الگ الگ کیسے ہوگی، اور دوسری کیا کافروں کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور تیسری کہ اگر کوئی یہ سمجھے اور یہ چاہے کہ اسے سچا خواب نظر آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اور کس کے ذریعے اس کو خود سچے خواب نظر آئے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ملیں گے۔ کافر کے خواب اور بچے کے خواب یہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس کی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی تھی، اور وہی تعبیر بالکل سچی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی اجنبی شخص نے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بچہ ہو، یا پھر حائضہ عورت ہو، اس کی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی تعبیر بھی صحیح ہوتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی علاقے کی تبدیلی سے یہ خواب کی تعبیریں بدل جاتی ہے، یعنی اگر گرمی والا علاقہ ہے تو کچھ تعبیریں الگ ہوتی ہے، کہیں سردی والا علاقہ ہے تو اس میں بعض مرتبہ کوئی تعبیریں الگ بیان کی جاتی ہے، یعنی کچھ جگہوں پر مٹی کی وجہ سے تعبیریں بھی بیان ہوتی ہے، اور کچھ جگہ پر تعبیریں بدل دی جاتی ہے، یعنی بعض جگہ تعبیریں الگ اور بعض جگہ الگ۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر قیلوں وغیرہ میں خواب دیکھے جائے تو وہ خواب بالکل سچے ہوا کرتے ہیں، یعنی اس کی تعبیریں بہت بہترین ہوا کرتی ہے اور سچی ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح کبھی خواب کی تعبیریں دوسروں کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی خواب آپ نے دیکھا، فائدہ یا نقصان دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے کو فائدہ کیسے ہوگا تو یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح ابو جہل نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اسلام قبول کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہے، لیکن یہ تعبیر اس کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے بیٹے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے لیے تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے، بیعت کی، اور پوری زندگی اسلام پر انہوں نے گزاری۔ اور اس کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ جس طرح حضور اکرم علیہ السلام کی پھوپھی نے خواب دیکھا کہ اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا یہ میری جھولی میں آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو، اس لیے کہ یہ خواب میری بیٹی فاطمہ اس کے گھر پہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری گود میں وہ کھیلے گا۔ تو بعض طرح وہ تعبیریں بدل جاتی ہے، دوسرے کے لیے ہوتی ہے، دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے یا دوسرے کا نقصان ہوتا ہے۔ کافر کے خواب اور بچے کے خواب یہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، اس کی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی تھی، اور وہی تعبیر بالکل سچی ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ اگر کوئی اجنبی شخص نے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بچہ ہو، یا پھر حائضہ عورت ہو، اس کی تعبیر بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کی تعبیر بھی صحیح ہوتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔